اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے آیت نمبر 178 178 اور آیت نمبر 179 یعنی 179۔ تو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے بیل کے آئیکن کو کلک کریں اور ویڈیو کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، وَلَا اور نہیں، يَحْسَبَنَّ وہ گمان کرے، الَّذِينَ جو، کفروا کافر ہے، انما بے شک جو، نملی مہلت دی جاتی ہے یا ڈیل دی جاتی ہے، لہم ان کو، خیر بہتر ہے، خیر لانفسہم ان کی جانوں کے لیے، انفس جان، ہم ان کی، اور خیر بہتر ہے۔ اب اس کا بمحاورہ ترجمہ، اور نہیں وہ گمان کرے جو کافر لوگ ہے، بے شک جو ڈھیل دی جاتی ہے ان کو، بہتر ہے ان کی جانوں کے لیے۔ انما بے شک جو، نملی ڈھیل دی جاتی ہے یا مہلت دی جاتی ہے، لہم ان کے لیے، لیزدادوا تاکہ ترقی کرے، اثماً گناہ میں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، مہین خوار ہونے والا عذاب۔ استغفر اللہ، اللہ بچائے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو کافر لوگ ہیں وہ یہ گمان نہ کرے۔ ہو سکتا ہے کافروں کے دلوں میں یہ خیال گزرا ہوگا کہ یہ جو ہمیں اتنی فراوانی اور لمبی عمر اور خوشیاں دی گئی ہے، اتنی ڈیل دی گئی ہے، تو ہم بہتر ہی کر رہے ہیں، اس لیے یہ سب کچھ ہمیں ملا ہوا ہے۔ جو ہم یہ ایمان نہیں لاتے اور مسلمانوں کو جو تنگ کرتے ہیں اور ساری برائیاں کرتے ہیں، تو یہ جو ہے ہم سارا بہتر کر رہے ہیں، اس لیے تو ہمیں اتنا سب کچھ ملا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، یہ جو تمہیں ڈیل دی گئی ہے، جو تمہیں مہلت دی گئی ہے، یہ اس لیے دی گئی ہے تاکہ تم ترقی کرو، تم اور زیادہ گناہ کرو، اور گناہ کرتے کرتے ہی تم پر موت آ جائے، اور پھر تمہارے لیے ادھر جو ہے خوار ہونے والا عذاب تیار ہو اور اس میں تمہیں ڈالا جائے۔ استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ بہتر کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے اس لیے تو ہمیں سب کچھ ملا ہوا ہے، ہم اچھا کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا سب کچھ دیا ہوا ہے، خدا نے سب کچھ دیا ہوا ہے کہ ہم بہتر ہی پر ہیں۔ وہ لوگ کافر لوگ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، لیکن اپنے بتوں کو خدا مان کے تو مانتے ہیں، تو اس صورت میں وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہم بہتر کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بہتر نہیں کر رہے، یہ تم کو اس لیے میں نے ڈیل دی ہوئی ہے کہ تم اس میں اور ترقی کرو اور اس سرکشی میں سرگردان پھرتے رہو، اور یہی برائیاں کرتے کرتے جب فرشتے تم سے جان لینے کے لیے آئیں گے اور تم اس طرح برائی کرتے رہو گے، تو پھر جو تمہیں سے تکلیف میں جان لی جائے گی۔ ایک جگہ پر ہم آیت پڑھیں گے انشاءاللہ، آگے جب ترجمہ کرتے کرتے جائیں گے تو ادھر ایک آیت میں قرآن مجید ہی میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب یہ لوگ برائی کر رہے ہوں گے اور فرشتے ان سے جان لینے کے لیے آئیں گے، تو ان کو جب ان برائیوں میں دیکھیں گے تو مکے اور گھونسے مار کر ان سے روح قبض کریں گے، اور اتنی سختی سے ان کی جان لیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم کر رہے تھے، تو یہ کہیں گے کہ ہم تو کچھ برا نہیں کر رہے تھے، ہم تو کچھ برائی نہیں کر رہے تھے۔ تو فرشتوں نے تو خود دیکھا ہوگا ان کو برائی کرتے ہوئے، تو پھر اتنی تکلیف، ادھر سے ہی تکلیف میں جائیں گے اور ادھر بھی ان کے لیے خوار ہونے والا عذاب تیار ہوگا، جو ذلت بھی ہوگی،
سب کے سامنے جائیں گے عذاب میں اور تکلیف بھی ہوگی۔ استغفر اللہ۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما کانا نہیں ہے، ما کان اللہ نہیں ہے اللہ لیذر المؤمنین کہ چھوڑ دے مومنوں کو، مسلمانوں کو، لیذرا یہ کہ چھوڑ دے، یذرا چھوڑ دے، المؤمنین مسلمانوں کو، مومنوں کو، علی اوپر اس کے، ما جس پر، انتم تم ہو، علیہ پر یعنی جس پر تم ہو، حتیٰ یہاں تک کہ یمیز الخبیث جدا کر دے ناپاک کو، ناپاک سے، من سے، طیب من الطیب پاک کو، ناپاک سے پاک کو، جدا یہاں تک کہ جدا کر دے ناپاک سے پاک کو۔ وما کانا اور نہیں ہے، وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ، لیطلعکم یہ کہ اطلاع دے تم کو، علی الغیب غیب کی، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ، یجتبی چن لیتا ہے، من رسلہ اپنے رسولوں میں سے، من یشاء جس کو چاہے، فآمنوا پس ایمان لاؤ، باللہ اللہ کی وحدانیت کے ساتھ، باللہ بے مین ساتھ اللہ، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، ورسلہ اور اس کے رسول پر بھی، وَإِن تُؤْمِنُوا اور اگر تم ایمان لاؤ گے، وَتَتَّقُوا اور پرہیزگاری کرو گے، فَلَكُمْ پس تمہارے لیے، اجر عظیم اجر ہے بڑا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ نہیں کہ چھوڑ دے مسلمانوں کو اسی طرح۔ مطلب اس کا کیا ہے اسی طرح کا؟ یعنی اس وقت جب مسلمان مدینہ میں موجود تھے تو اس وقت منافقین بھی ساتھ ملے جلے تھے، اور لوگوں کو یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ مخلص مسلمان کون سے ہیں اور منافق کون سے ہیں، اور آپس میں ساری راز کی باتیں کرتے تھے جو کہ اکثر نقصان کا باعث بھی بن جاتی تھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ وہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو اسی حالت پر چھوڑ دے کہ یہاں تک کہ جدا نہ کر دے پاک کو ناپاک سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنگ احد میں یہی کیا، اس لیے آزمائش رکھ دی کہ منافقین الگ ہو جائیں مخلص مسلمانوں سے، اور یہی ہوا کہ عبداللہ بن ابی کی پوری جماعت، پورا گروہ جو ہے وہ تو راستے سے ہی واپس ہو گیا، اور ادھر سے کچھ منافقین تو ادھر ہی سے جدا ہو گئے، اور جو کچھ تھے وہ جنگ احد کے دوران ہی صاف پتہ چل گیا کہ جو کچھ منافقین رہ گئے تھے کسی مصلحت کے تحت چلے گئے تھے جنگ میں پھر بھی، تو ان کا بھی سارا پتہ چل گیا کہ کون منافق ہے اور کون مخلص مسلمان ہے۔ تو ادھر ہی سے اللہ پاک نے پاک کو ناپاک سے الگ کر دیا، اس لیے اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ اب اللہ تعالیٰ اگلی یہ ساتھ آگے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ نہیں ہے کہ اطلاع دے ہر کسی کو غیب کی، یعنی اللہ تعالیٰ ہر انسان کو، ہر کسی کو غیب کا علم نہیں دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غیب کے وحی کے لیے، غیب کے باتوں کے لیے اپنے نبیوں کو چنا ہے، جن کے اوپر وحی آتی ہے اور ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ نے کیا بات کہنی ہے اور کیا کام آگے کیا ہونا ہے۔ وہ وحی کے ذریعے رسولوں کو کہا جاتا ہے، بات کہی جاتی ہے، یہ اس کے لیے ہر بندے کو نہیں کہا جاتا، ورنہ اللہ تعالیٰ اس طرح بھی بتا سکتا تھا کہ ہر ایک منافق کا نام لے کے ان کو الگ کر دیتا، اللہ ایسے بھی کر سکتا تھا، لیکن اللہ کی حکمت ہے اور مصلحت ہے کہ اللہ اسی طرح آزمائش کر کے تو منافقین اور مخلص مسلمانوں کو الگ کر دیا، اور مسلمانوں کو، مخلص مسلمانوں کو شہادت کا درجہ بھی دے دیا، جو کہ ادھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے
کہ وہ ادھر زندہ ہے، ان کو مردہ مت کہو، وہ ادھر کھا پی رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ غیب کا علم جو ہے اور غیب کی باتیں جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو چنا ہے۔ ہر کسی کو غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ غیب کے اطلاع نہیں دیتا، اور تم لوگوں کے لیے یہی کافی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ اور ان کی پیروی کرو۔ اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پیروی کرو گے اور پرہیزگاری کرو گے، اللہ کی فرما برداری کرو گے، اللہ کے حکم مانو گے، تو یہ تمہارے لیے بڑا اجر ہوگا، آخر میں تمہیں جنت ملے گی، اور جنت جو ہے وہ ہمیشگی ہے، وہاں ہمیشہ کے لیے سکون اور آرام ہوگا۔ یہ دنیا کی آزمائشیں وہاں پر نہیں ہوگی، یہ دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے اپنے فرما بردار لوگوں میں شامل کر دیں اور اس آزمائش سے پورا اتاریں کہ ہم کوئی غلط کام نہ کریں۔ اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے۔ اور آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہمیں یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ، یا پروردگار، یا مالک، یا اللہ، یا پروردگار، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر، یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے بھائی بھابھیوں اور نندوں کو، سارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یا اللہ ہمارے قبر کی سختی اور وقت نزاع کی سختی ہم پر آسان فرما۔ یا اللہ، یا پروردگار ہمیں عافیت والے معاملات دے، ہماری ساری پریشانیاں، بیماریاں اور تکالیف دور فرما۔ یا اللہ ہمیں نیکی کی ہدایت دے اور برے اعمال سے بچا۔ یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے۔ آمین ثم آمین۔